دیکھ کے بھی اس طرح کے ایشوز جو تھے تو واقعی اٹ واز ویری ویری پینفل فار می کہ میرے استاد جو ہیں سڑک پہ بیٹھے ہیں اور ان کو تیز دیکھا گیا. سم ڈے یو ول بی دا ڈی سی, یو ول بی دا سم ڈے یو ول بی دا in the bureaucracy, you will be some politician. Secretary, sports, Rajasthan, all members from sports department, staff, my dear lecturer and professors and very dear students, Assalamu alaikum. آج آپ کے چیف گیسٹ چیف منسٹر صاحب تھے تو ان کو کہیں جانا پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بہاف پہ اس کو اٹینڈ کریں. یہ بات جو جس ٹاپک پہ ہمارا تھا کہ جی کیریئر ڈیولپمنٹ, میں کوشش کروں گی کہ ٹاپک پہ رہوں لیکن کچھ باتیں انسان اپنے دل کی بھی کرتا ہے. یہاں پر جو باتیں ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ لیٹ شیئر کیا میں نے کیونکہ میں اور بھی انوائٹیڈ تھی. دیکھیے کیریئر کے لیے میں دیکھ رہی ہوں ناٹ ایز اے منسٹر ایجوکیشن لیکن کافی عرصے سے جو ہم سسٹم میں ہیں کہ ہمارے لوگ پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں انجینئر بننا ہے, اس سے آگے کچھ ہے نہیں. میں پچھلے دنوں ریڈیو گرلس ہائی اسکول گئی, جب میں پرائمری کے سیکشن میں گئی تو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کوشچن کو شارٹ کر دیتی ہوں. میں نے کہا کتنی بچی ہیں جو میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. اس کلاس میں میرے خیال میں 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے, سب نے ہاتھ کھڑا کیا, ناٹ اے سنگل ون. سب نے کہا ڈاکٹر بننا چاہیے. اس کے بعد دوسری پرائمری میں گئے, ادھر بھی یہی حال تھا. جب میں مڈل سیکشن کی طرف گئی تو میں نے کوشچن کیا تو ہاف ڈاکٹر تھے اور ہاف جو تھی انہوں نے کوئی ڈفرینٹ بتایا اپنے کے لیے بننا چاہتے ہیں. اینڈ دین آئی ویلڈ ان ہائی سیکشن تو ٹوٹلی ڈفرینٹ سچویشن تھی. اور ایک نے تو کہا کہ میں ہر صورت جو ہے جو پائلٹ بننا چاہتی ہوں, یا میں ایک نے کہا کہ میں لائر بننا چاہتی ہوں, ایک نے کہا میں آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں, ایک نے کہا میں ٹیچرز بہت کم نے کہا کہ ہم ٹیچر بننا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پرائمری سے ہائی تک ان کی سوچ میں کتنا چینج آیا. لیکن مجھے ایسے بھی اسٹوڈنٹ ملے جو مجھے بولتے ہیں کہ میڈم کسی طرح ہمارا ایڈمیشن جو ہے میڈیکل کالج میں کروا دیں ورنہ ہم سوسائڈ کر دیں گے. وائی؟ دیکھیں اپنے کیریئر کے لیے اتنا بھی ایمبیشیس ہونا ایک مطلب میں کہوں گی کہ ناٹ ہیلدی تھنگ فار یو کہ آپ اگر ایک چیز آپ کو فرسٹ آپشن میں نہیں مل رہی تو آپ کہیں گے کہ نہیں, میں نے ہمیشہ اپنی لائف میں سیکنڈ آپشن رکھیں, دین تھرڈ آپشن رکھیں. یو کی ناٹ بی اے ڈاکٹر, دین وٹ دا سیکنڈ آپشن اینڈ دین وٹ ول بی دا تھرڈ آپشن, اور بھی جو بھی آگے ہیں. یہ ایک تو یہ آپ کے پروفیشنل اس میں ہے. اور جو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ کی بڑی بہت ضرورت ہے, اور یہ ہونا چاہیے آپ کے اسکول سے, تاکہ آپ آگے جب پی ایس سی کرتے ہیں یا پی ایس کرتے ہیں تو وہیں سے آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ آف کورس ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ہم آپ کو یہ اپرچونیٹی دیں ان شاء اللہ. ویسے تو یونیورسٹی لیول پہ ہے آپ کی, لیکن کالج اور اسکول لیول پہ ان شاء اللہ ول اسٹارٹ دس تھنگ. اب جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو آج کا ٹاپک ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے جیسے ڈاکٹر ظہور صاحب نے کہا بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. نیفٹ ہے, بی ٹیک کا, وہ نہیں ادر جو آپ کا نام اس وقت نہیں ہے, وہ بہت کام کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے سن بھی لیا ہوا ہے. اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو ہم سے بہت کوشچن کیے. میرا ایک کوشچن ہے کہ ہماری یوتھ کیا چاہتی ہے. ہماری کسی یوتھ میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہ میں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ انہوں نے صرف اپنی ٹف ترین ٹائم میں بھی نا اس کو گزار کے وہ انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑا.
اس کی ایک مثال میں ریسنٹ مثال دے دیتی ہوں. ہمارے سی ایم صاحب گئے آکسفورڈ یونیورسٹی، تو وہاں پر اسٹار کاکڑ جو ہے وہ وہاں پر تھے. پہلے سے ہی بہت زبردست، وہاں پر بڑی اچھی پرفارمنس تھی. اور پچھلے دنوں آیا کہ وہ جو ہے اس میں پریزیڈنٹ بن گیا اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس کے لیے. تو کیا اس میں انہوں نے گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ کی؟ نہیں، کسی نے اس سے کوئی سپورٹ نہیں کی تھی، وہ اپنے ہی اس پہ گیا تھا. اور اب ہم گورنمنٹ اس میں جو ہے اسکالرشپ کو، تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے اندر وہ جذبہ بھی پیدا کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ناٹ ایوری تھنگ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ملے گی یا آپ کو آپ کے ڈور پہ ملے گی. یو ہیو ٹو اسٹرگل فار دیٹ، جو آپ کا کام ہے. ہم تو اپنی ہر فیسلٹی آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے بھی اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، جس میں وہ کہنا ہے نوجوان کی بات سن رہی تھی، وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی کہ لیپ ٹاپ، یس لیپ ٹاپ اسکیم شروع ہوتی ہیں لیکن فار دا ٹاپرز ہوتی ہیں. جو ٹاپرز ہوتے ہیں دے ول گیٹ دی لیپ ٹاپس، اس کے لیے ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں آپ نوجوانوں سے میں ہمیشہ بہت زیادہ ہماری انٹریکشن رہی ہے مختلف فارمس سے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے انٹیریئر بلوچستان میں وہ اتنی اچھی فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ جو بلوچستان میں کوئٹہ اینڈ ادر یونیورسٹی لیول پہ بے انتہا اچھی فیسلٹیشن آپ کو دی جا رہی ہیں، اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اپنے ان لوگوں کو فالو کریں جو آپ سے آگے جا چکے ہیں، اور وہ آگے میری طرح آپ کو اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ آگے اپنی لائف میں بڑھ سکتے ہیں. کوشچنس تو میں نے آپ کے نہیں سنے، لیکن میں جتنے بھی پروگرامس ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس شاید نہیں ہے ان پروگرامس میں. ہماری جو ہے گرلس اسٹوڈنٹس نے بھی یہ کہا. میں یہ کہوں گی کہ آپ اس طرح کے پروگرامس ہیں، ایک دفعہ ان کمروں میں اندر جا کے تو دیکھیں اس سے کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس وہاں پر کیا لرن کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا نیفیو کانسیپٹ سے پڑھ کے آیا، تو میں دیکھ رہی تھی 1 مہینہ گزر گیا، وہ کمرے سے ہی نہ نکلے. کمپیوٹر سائنس میں اس نے کیا تھا اپنا بیچلر. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں کچھ کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ کچھ کرنے کے لیے اتنی بڑی کہ تم اس میں کر کے آئے کمپیوٹر سائنس میں، اور اس میں آپ نے آگے بھی کوئی اسپیشلائز کرنا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. تو اس کو اویئرنیس نہیں تھی. انہیں دنوں اس پروگرام کا یہ ذکر کر رہے ہیں نیشنل انکیوبیٹر سینٹر جو کھلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو روزگار کے لیے سکھانا چاہتے ہیں، جس میں آئینوں بشیر اعلیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ پروگرام بتایا کہ جس طرح کا ہے نیا شروع ہوا تھا 2021 کی بات ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس میں جا کے اپلائی کریں. اس نے اپلائی کیا اپنا کوئی جو ہے آئیڈیا دو کہ تم کیا بزنس کرنا چاہتے ہو. اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ میں ایک ایسی فارم کھولنا چاہتا ہوں جس میں تمام لوگوں کی جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے دوں گا جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کا کوئی پروگرام. آپ یقین کریں جو وہ لڑکا جو ہے وہ سارا دن کمرے میں بند اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگا رہتا تھا. وہ صبح 9 بجے جاتا تھا اور شام کو 4-5 بجے واپس آتا تھا. اس نے اپنی ٹیم بنائی اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ ہز جو ہے فارم. یہ میں اپنے گھر کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. اور اس کے ساتھ جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں تھیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے، کوئی کسی یونیورسٹی کی تھی، کوئی کسی کے کام میں اپنی ٹیم میں شامل کر لیں. اور اس طرح وہ پورا ایک گروپ بن گیا، اور انہوں نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا. 4 منتھ کا تھا شاید. اور اس کے بعد آج وہ ٹاپ کمپنی میں جو ہے اس وقت کراچی میں جو ہے ملازمت کر رہا ہے، پرائیویٹ کمپنی میں اپنے بلبوتے پہ. نہ اس نے میرا کوئی جو میرے کوئی کہے کہ جی میرے اس سے سیکھا کہ جی میری پھوپھو جو ہیں وہ منسٹر ہیں، ابھی تو منسٹر کبھی بنی ہوں، یا وہ ایم پی ہوں گی یا کسی طرح، اس نے میری کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی لائف میں کہ اپنی جدوجہد. ہاں میرا یہ فرض تھا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس میں قید کر کے کمرے میں. اسی طرح آپ کو کہوں گی کہ ایکسپلور کریں. لیکن ہم پروگرام شروع کر دیتے ہیں، آپ جائیں گا، آپ اسے دیکھیں کہ آپ کیا چیزیں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ہیں، آپ کا ٹیلنٹ ہے، اور وہ کلاس روم ہے.
یا جو بھی پروجیکٹ ہے جس میں آپ جا رہے ہیں وہ. اب میں نے کچھ تکلیفیں باتیں کی ہیں ہمارے لیے کہ آپ نے سیلری کا ذکر کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ضرور. میرے لیے مجھے 1.5 month ہوا ہے اپنا چارج دیے ہوئے. مجھے بہت سی چیزیں وراثت میں ملی, سارا کچھ دیکھ کے بھی اس طرح کے ایشوز جو تھے تو واقعی اٹ واز ویری ویری پینفل فار می کہ میرے استاد جو ہیں سڑک پہ بیٹھے ہیں اور ان کو پیس دے جاتے ہیں. تو یہ بہت سے اسٹیپس تھے جس کو جب تک آپ ایک بریجنگ کا کردار ادا کرتے ہیں اینڈ گورنمنٹ اینڈ جو بھی ہمارے پروفیسرس تھے, اور یہ نہیں صرف گلستان یونیورسٹی کا نہیں تمام یونیورسٹیوں کا مسئلہ تھا جس کو الحمدللہ ہم نے عزت سے حل کیا. اور یہ واقعی اچھی بات جو انہوں نے کی کہ انہوں نے ایک دن کی کلاس نہیں چھوڑی, ریٹرنس نے بھی نہیں چھوڑی لیکن انہوں نے بھی نہیں چھوڑی, اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرایا اور لوگوں کے سامنے بھی لائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ باقی یونیورسٹیز کے بھی مسئلے ہمارے سامنے آئے. تو اس مسئلے کو میں نے کیسے حل کیا کہ ابھی ہم نے میں نے اپنی ایک وائس چانسلر کونسل بنا دیے تمام گلستان لیول پہ, اور میں نے کہا آپ اپنے ایشوز بھی سامنے ڈسکس کریں, اپنی غلطیاں بھی دیکھیں کہ کہاں کس وجہ سے آپ کی پیز میں کمی آئی ہے, کس فیکٹر سے آپ کے علاقے میں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ آ جائے گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. ایسا بھی نہیں ہے, یہاں ہماری طرف سے بھی کچھ مسئلے ہوں گے لیکن زیادہ مسئلے آپ لوگوں کی یونیورسٹیز کی طرف سے تھے کہ انہوں نے اپنا بجٹ بھی ختم کر دیا تھا, اور کدھر ختم کیا تھا یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنے ایشوز خود ایڈریس کریں, بیٹھیں, اور میں آپ بالکل آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کے بعد اللہ کرے کہ میرے منسٹری کے تک جب تک میں ہوں اس منسٹری میں کوئی استاد اپنی سیلری کے لیے سڑک پہ نہ آئے. میں انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں. ابھی جہاں تک ہائر ایجوکیشن کی بات ہے, میں نے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں بلیو می, میں بہت سے ممالک کا دورہ کر چکی ہوں. ہمارے یہاں ہم بہت چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہو رہا ہے, ہمیں مل رہا ہے, اسے کیا. ہماری میٹرک تک فری ایجوکیشن ہے, کہیں دنیا میں چلے جائیں مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں فری ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن, ہم بلوچستان میں پاکستان کے تمام لوگ اسکالرشپ پہ, اگر آپ ریزرو کرتے ہیں اسکالرشپ پہ ہم آپ کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس ہی نہیں آتے. میجورٹی دے ڈونٹ کم بیک. کیا اس کا کوئی مجھے جواب دے؟ آپ ہمارے ہی اپنے ملک کے ہی پیسوں سے پڑھ کے آپ وہاں پر یا تو وہیں رہ جاتے ہیں یا تو یہاں آ کے چھٹی لے کے آپ چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں دس کنٹری ہیز گیون اس. میں جب اسٹوڈنٹ تھی مجھے بہت سے مواقع ملے کہ میں اس ملک کو میں پڑھنے گئی کچھ عرصے کے لیے کہ میں جہاں سے چلی جاؤں اور وہاں پر اپنا ایک برائٹ فیوچر جو ہے وہاں پر اپنے اس ایج کو انجوائے کروں, اپنے جس طرح میں چاہتی ہوں اس طرح کی لائف گزاروں, کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی ڈپریشن نہ ہو. لیکن آئی چوز مائی کنٹری, مائی مدر لینڈ, کہ میں نے اس ملک میں جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. اس وقت تو میں چھوٹی بچی تھی, مجھے تو نہیں پتا تھا میں آپ کی طرح تھی کہ مجھے زندگی میں آگے میں اس اسٹیج پہ آ جاؤں گی. لیکن میرے اس ہارڈ ورک چیزوں میں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت بڑی ذات جو ہمارا خالق ہے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں, وہ عدالت بھی ہے کہ اس نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنی محنت چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ریوارڈ اس طرح ہے. تو ریمبر دس کہ آپ وین ایور یو گو آؤٹ سائڈ پلیز کم بیک. پڑھائی کے لیے جتنا آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں, لیکن سرو یور کنٹری. جب تک ہم کہتے ہیں یوتھ از آور بیک بون, یوتھ از آور فیوچر, لیکن یوتھ اپنی ذمہ داریاں کیا سمجھ رہی ہے؟ دس از مائی کوشچن. آپ کو یہ ایک دن آپ جائیں, روزانہ جائیں, میں بھی ایکسرسائز کرتی ہوں کہ رات کو لیٹتی ہوں سونے سے پہلے کہ آج میں نے آج کیا دیا, کیا اچھا دن میں نے گزارا, کیا اچھائی کی اس میں. بڑی مشکل سے وہ روٹین ورک کی ہوتا ہے. مجھے تو آج تک کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں جب روزے قیامت اللہ پاک کے سامنے جاؤں گی تو میں کہوں گی کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے. تو کیا آپ کی ایکسرسائز آپ بھی کنٹینیو,
آپ یہ ایکسرسائز اپنے روزانہ کا بنائیں کہ ہم نے آج کیا کیا ہے، کوئی کون سی اچھائی کی ہے سوسائٹی کے لیے. It's not only that you will be a doctor, you will be an engineer, you will be a skilled person. It's the thing that you are a good human being. کریکٹر بلڈنگ اپنی کریں. پتہ چلے کہ یہ ایک بلوچستان یونیورسٹی سے بھی ایسے، یہ میری یونیورسٹی ہے، میں خود بھی اس سے پڑھی ہوں، اس مدر یونیورسٹی آف آل بلوچستان. یہاں سے ہم سارے تقریباً پڑھے ہیں جو آپ سے پہلے جب تک میڈیم اور دوسری یونیورسٹیز نہیں تھیں. تو میں نے ماسٹرز اپنا میس کمیونیکیشن میں کیا، mid-90s کی بات ہے. اور جب میں نے وہ کیا تو اس میں میں واحد لڑکی تھی جو اس وقت I don't know what was the reason لیکن 3 بیچز چل رہے تھے. تو آپ سوچیں اس وقت میرے والدین نے مجھے پڑھایا اور میں اس اسٹیج پر پہنچی. تو اور پھر اس میں میں نے مختلف کورسز بھی کیے جو کیریئر اس کے ہوتے ہیں. ورنہ میں پائلٹ چاہتی تھی، نہیں اجازت ملی، بن گئی میں آ کے جو ہے قدرت کی طرف سے. میں نے میتھس کمیونیکیشن میں نے جرنلزم کیا، the only first girl at that time جو میں جرنلزم میں نے جنگ اخبار میں کام کیا. and then I became a lawyer and then I have done an LLM from the SM Law College کراچی. میں نے اپنی کنٹینیو رکھی اپنی، میں نے کوشش کی میں بلوچستان یونیورسٹی سے PhD کروں، لیکن اس وقت اتنے حالات خراب تھے جو میں اسپیکر تھی کہ مجھے اجازت نہیں ملی. تو میں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی. میں نے جب میں کسی بھی پوزیشن پہ تھی میں نے اپنی اسٹڈیز نہیں چھوڑی. تو میں یہ آپ کو زندہ ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ویمن جو ہماری گرلس بیٹھی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں. آف کورس لڑکوں کو اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، ان کو وہ ان کے پاس ٹرائبل سسٹم کی وجہ سے، اور لڑکیوں کے پاس کافی بیریئر ہرڈلز ہوتی ہیں، لڑکوں کی نہیں ہوتی. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تو 21st سینچری میں بھی اگر آپ اتنی فیسیلیٹیشن کے بعد اس حد تک نہ جا سکیں کہ جو آپ اپنے جو ڈریمز ہیں، جو اپنے کیریئر ہے اس کو آگے نہ بڑھا سکیں، تو مجھے یقیناً افسوس ہوگا. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے 100% تک لوگوں کو ان کی فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، لیکن جس دن سے میں نے یونیورسٹی لی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں یونیورسٹی، سب سے پہلے ہم نے یونیورسٹیز اور پرائمری ایجوکیشن کو اٹھایا ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. مسئلے بھی سب سے زیادہ اسی میں ہیں، لیکن میری ہوپ یہ ہے کہ میں اپنے یوتھ سے بہت زیادہ ہوپفل ہوں. اور میری ہوپ یہ ہے کہ میں اپنے نوجوان جو چاہے وہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنا ایک بتائیں کہ بلوچستان از ناٹ آلویز آسکنگ دا رائٹس. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمیں رائٹس نہیں ملے، ہمیں وہ نہیں ملا. Now we have everything. After 18 amendment, we are answerable. ہم خود ہیں، ہمارے پاس سب کچھ. ایجوکیشن پہلے فیڈرل میں تھا، اب ہمارے پاس ہے. ہیلتھ پہلے فیڈرل میں تھا، اب ہمارے پاس ہے. 18 امendment کے بعد تو ساری چیزیں اب ہمارے پاس ہیں. ہم اپنے لیے خود جواب ہیں. ایکچولی جو ہے اپنے آپ کو، ایک لڑکا بھی کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ کرپشن، بہت زیادہ یہاں پر یہ ہوئی ہے اور اس طرح ہوتا ہے، چیزیں اس میں چلی جاتی ہیں. Yes, there are corrupt practices in the society. Who will address these things? We all. Someday you will be the DC, someday you will be in the bureaucracy, you will be some politicians. تو آج سے ہی آپ یہ سوچ لیں کہ یہاں اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کے اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے اور وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں. اپریشیٹ دوز پیپل جو نہیں ہے اس سسٹم کا حصہ. یہ سسٹم خود ہی الگ ہو جائے گا اور جو بہتر لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، شائننگ لوگ ہیں، وہ آگے بڑھیں گے. میں ایک اور جو بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ لیپ ٹاپ میں جو چیزیں تھیں، میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں ایک معذور بچے سے ملی اور میں نے ویسے اسے ٹی وی پہ بھی دیکھا تھا. اس کے ہاتھ نہیں تھے بٹ ہی واز دا بیسٹ، ان کے جو کہتے ہیں نا کہ بیسٹ پینٹر. وہ اپنے منہ میں قلم پکڑ کے جو ہے وہ پینٹنگ کر رہا اور وہ اس سے آیات لکھ رہا تھا. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو کمپلیٹ انسان ہیں، ہمیں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے پھر بھی ہم ایک کمپلیننگ سچویشن ہے. میں چاہتی ہوں میری یوتھ یہ کھڑے ہو کے کہے، اپنے بھی جو ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں بڑے بیٹھے ہیں وہ کہیں یس
we are with you, we are with this country, we are complaints का आपका हक है, आपने अपने इश्यूज बताए, लेकिन ये भी तो कहें कि यस आप इतना कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क के लिए हर सेक्रीफाई करना चाहते हैं. Will you do that? Can you say that yes? Thank you very much. तो मैं ये लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो बेस है एजुकेशन की, ये भी एक शेयरिंग है. मुझे जब आई तो एफएससी के एग्जाम्स हो रहे थे. मुझे खुशी ये है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ का बिल्कुल खात्मा हो गया है. एफएससी के एग्ज़ाम हो रहे थे और मुझे बताया गया कि बहुत चीटिंग हुआ है. तो मैं गई, हालांकि एज मिनिस्टर शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इतना लोग कह रहे थे, मुझे खुद अफसोस हो रहा था. मैंने कहा मैं जाती हूँ. मैं अचानक चली गई एक स्कूल में, मैंने नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ. उसका गेट बंद था. मैं अपनी यूथ की आपको सिचुएशन बता रही हूँ जो कि आपसे जूनियर है. तो मैंने इनको ना बताना कि मिनिस्टर है. मैंने स्पॉट भी नहीं लिया. मैंने कहा बस मैं, उन्होंने गेट नहीं खोल रहे थे. मैं पैदल उतर गई. मैंने कहा चलें जी मैं पैदल चलती हूँ. जब मैं अंदर गई तो उन्हें पता चल गया कि मिनिस्टर आए हैं. अब मेरे और उस सेंटर के दरमियान में शायद 2 मिनट का फासला था. मुझे 10 स्टेप्स ऊपर जाके उस सेंटर में जाना था. मैं उस 2 मिनट में जब ऊपर पहुंची तो आप जैसे नौजवान सारे वहाँ बैठे थे, तो आपको पता चल जाता मैं हॉल में हूँ तो आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करें तो वो है हमारे लोकल लैंग्वेज में हरा गोली मच गई और वो सब अपने चिकन छुपाने की कोशिश करें. नॉट अ सिंगल बॉय वॉज अबाउट चिकन. मुझे बहुत दुख था और मैंने इन्विजिलेटर को कहा कि आप प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स और उसके बाद आप इनको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देना. और मैंने उनसे यही कहा बिकॉज आमदी मेरे और मैं उसको ना, मेरी आदत है ऐसे कि मैं कहूँ चेकिंग है और ये है वो है. आप लोग एडल्ट हैं माशाल्लाह, 18 क्रॉस कर जाते हैं उसमें, तो हमें डिसेंट वे में एक दूसरे को अपना पैगाम देना चाहिए. मैंने उन्हें कहा कि बच्चों आप अपने साथ कर रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा किसी के साथ करता हूँ. चीटिंग को रोकना मेरा काम है. लेकिन व्हाट यू आर डूइंग नेक्स्ट व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर, इंजीनियर जो बनेंगे, आप किस तरह बनेंगे, क्या परफॉर्मेंस देंगे आप अपनी लाइफ में, किधर खड़े होंगे आप लोग. चाहे वो चीटिंग इन द एकेडमिक साइड पे है, चाहे वो स्किल साइड पे है, जो भी क्लास ले रहे हैं आप दिल से आप उसको अपनाएं. तो आप यकीन करें कुछ लड़के लिटरली देवर एम्बैरेस और उन्होंने कहा कि हम एम्बैरेस, उनके पास अल्फाज ही नहीं थे कि वो क्या कहें. तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी आती है. हमने तो आपको पूरा वो दे दिया है. मुझे पे एक आर्टिकल लिखा गया और उन्होंने मुझे भेजा जिसमें लिखा था कि हम मैडम रायला हमें दुरानी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना, उन्होंने वर्ड होला पंजाबी में शायद कहते हैं कि अपना हाथ होला रखें कि यहाँ पर रेट इतना बढ़ गया है कि हम अपने पैसे नहीं दे सकते ब्यूटी माफिया को. यानी उन्हें इस बात पे जो हमारे सोसाइटी का था, हमारे पेरेंट्स दे वर नॉट कन्विंस्ड. वो कहते हैं जो दूसरा कर रहा है मेरा बच्चा भी करे चीटिंग. तो इसमें ये नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना खड़ा होगा और रोकेगा. टीचर्स के साथ मारामारी शुरू हो गई. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तक इंडिविजुअली आप एक चीज़ को बुरा नहीं समझेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ बुरी है, उसके पेरेंट्स बुरा नहीं समझेंगे, आप खुद जो चीटिंग कर रहे हैं आप नहीं समझेंगे, तो मुआशरा किसी के डंडे से चेंज नहीं हो सकता. यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप. आप खुद एक फर्स्ट स्टेप उठाएंगे तो चेंज होगा. आप खुद कैरियर के लिए अपने संजीदा होंगे. हम यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं फैसिलिटेट करने के लिए. आप खुद संजीदा होंगे, हम आपको हर तरह की सपोर्ट करेंगे. ऑफ कोर्स ये एक कंपटीशन है जिसमें हमारे टॉपर्स आएंगे, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं. जैसे कहा जाए डिज़र्व हो, जो भी डिज़र्व करेगा वो अपना उसको वो चीज़ मिलेगी. अल्लाह करे कि आप सब जो है हमारे बेहतरीन जो है वो कैरियर में अपने बेहतरीन पाकिस्तान का नाम रोशन करें. अपने आगे जो है जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट आगे बढ़ें. आप लोगों को जो है
समझाएं, और कल अल्लाह करे आप हमारी जगहों पे खड़े हों और काश आप वो बातें ना करें जो मैं कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैडम दुरानी साहिबा। मैडम आपसे कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत